السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل اسلام کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ کوئی بھی چیز بذات خود اثر انداز نہیں ہوا کرتی، چاہے وہ چیز مرئی ہو یا غیر مرئی ہو، یعنی دکھائی دینے والی چیز ہو یا دکھائی دینے والی چیز نہ ہو، ہر ایک چیز اپنے اندر کوئی اثر نہیں رکھتی ہے۔ ہر ایک چیز کے اندر اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے جب اس کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز کورونا وائرس جو غیر مرئی ہے، دکھائی نہ دینے والی چیز ہے، جس سے ہم اور آپ اس وقت جوجھ رہے ہیں، جس کی بنا پر پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہے، یہ بھی بذات خود اثر انداز نہیں ہے۔ یقیناً یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر اثر پیدا کر رکھا ہے، جس کو ہم اور آپ چھوا چھوت کی بیماری کے نام سے جانتے ہیں۔ آج اس کورونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، یہ لاک ڈاؤن ہمیں اور آپ کو بہت کچھ سبق دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر طرف پوری دنیا کے اندر سناٹا پیر پسارے ہوئے ہے، ہر ایک شخص گھروں کے اندر قید ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کا حقیقی خالق ہونے اور مالک ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر بادشاہت صرف اسی کی ہے اور اسی کی بادشاہت باقی رہنے والی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، یہ اللہ کا صاف فرمان ہے کہ زمین و آسمان کی ملکیت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ دوسرا سبق، آج انسان گھروں کے اندر قید ہے، مگر آسمان کے اوپر پرندے اور زمین کے اوپر چوپائے بالکل آزاد ہیں، ان کو قید نہیں کیا گیا۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ کبھی بھی کسی بھی کمزور آدمی کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ آج دنیا کے اندر بہت سے لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے اس لاک ڈاؤن کے ذریعے اشارہ دے دیا کہ کبھی کسی کمزور کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر ایک طاقتور کے اوپر ایک طاقتور بیٹھا ہوا ہے اور اللہ رب العزت ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ تیسرا سبق جو سب سے اہم سبق ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو محسوس ہوا ہوگا، خاص کر کے امت مسلمہ کو یہ محسوس ہوا ہوگا کہ آج اس دور کے اندر جہاں ہم اور آپ لاک ڈاؤن کے پریشان کن ماحول سے گزر رہے ہیں، گھروں کے اندر حافظ قرآن کی کتنی سخت ضرورت ہے۔ پورا ملک نہیں، پوری دنیا بند ہے، نمازیں گھروں کے اندر ہو رہی ہیں۔ بعض لوگ اسی بنا پر نمازیں ابھی بھی چھوڑ رہے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتی۔ سوچو اگر گھروں کے اندر کوئی ایک حافظ بھی ہوتا تو وہ آسانی کے ساتھ اپنی نمازیں گھروں کے اندر ادا بھی کر سکتے تھے۔ اگر یہ بات اب بھی سمجھ نہ آئی ہے تو امید ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ یہ بات بالکل صاف کر دے گا کہ گھروں کے اندر کم سے کم ایک حافظ کا ہونا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ جس شخص کے سینے میں قرآن جیسی عظمت والی چیز نہیں ہوتی، وہ سینہ اور وہ دل اجڑے ہوئے گھروں کی مانند ہوا کرتا ہے کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس لیے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ حضرات جب یہ لاک ڈاؤن کھل جائے تو اپنے گھروں کے اندر کم سے کم کسی ایک فرد کو حافظ قرآن بنائیں۔ اگر اللہ نے آپ کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے
اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ خود اپنی تمام اولاد میں سے کسی ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں، پھر اس کے بعد جو آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں وہ بنائیں۔ سب سے پہلے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، تاکہ وہ بچہ اگر کبھی آنے والے وقت میں ایسے ماحول میں پھنس جائے تو دین سے بیزار نہ رہے، گھر والے دین سے بیزار نہ رہیں۔ اس درخواست کو اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، اس درخواست پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا فائدہ عنایت فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔